ویلکم ٹو نیوٹریکٹیو. آپ سب کو ڈاکٹر عمران شاہ کا سلام. آج آپ کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ سوال لے کے آیا ہوں. کیا جو غذا میں ہم فیٹس کھاتے ہیں، چربی کھاتے ہیں، ہماری خوراک میں شامل ہے، وہ ہمیں موٹا کرتی ہے؟ تو اس کا جواب یقیناً آپ دیں گے کہ جی ہاں، اگر ہم فیٹ کھائیں گے تو ہم موٹے ہو جائیں گے، کیونکہ فیٹس ہمیں فیٹ کرتی ہیں. لیکن یہ اتنا سمپل نہیں ہے. ہمیں اپنی ڈائٹ میں، اپنی خوراک میں رائٹ کائنڈ آف فیٹس شامل کرنی ہیں. یہ ہمارے لیے ضروری ہیں. دیر آر ڈفرنٹ کائنڈز آف فیٹس ان فوڈ، اور یہ ساری جو ہیں برابر نہیں ہیں. اس میں کچھ بری فیٹس بھی ہیں، بیڈ فیٹس، اور کچھ اچھی فیٹس بھی ہیں. جو بری فیٹس ہیں وہ یقیناً ویٹ گین کریں گی، وہ دل کے جو امراض ہیں ان میں اضافے کا باعث بنیں گی، ہائی کولیسٹرول کریں گی، ڈائبٹیز کی طرف لے جا سکتی ہیں. لیکن جو گڈ فیٹس ہیں وہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں، وہ اسینشل ہیں. انہیں ہمیں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی خوراک میں شامل کرنا لازمی ہے. یہ جو اچھی فیٹس ہیں یہ ہمارے ویٹ کو ایکچولی بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو آپ کو یہ شاید بہت ہی عجیب لگ رہا ہوگا سن کے کہ فیٹس کیسے ہمارے ویٹ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، اور یہ انفارمیشن شاید آپ کے لیے تھوڑی زیادہ ہو رہی ہوگی. تو اس کو ہضم کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بائٹ سائز پورشن میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ وچ فیٹس آر گڈ فار یو. آپ کی صحت کے لیے کون سی فیٹس بہتر ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے بات کروں گا انسیچوریٹڈ فیٹ کی. یہ جو فیٹس ہیں یہ آپ کے جو کھانے میں شامل ہونی چاہیے. جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ کی پلیٹ میں انسیچوریٹڈ فیٹس ہونی چاہیے. دو قسم کے فوڈ گروپس ہیں جس میں انسیچوریٹڈ فیٹس پائی جاتی ہیں. ایک تو ہے پلانٹ بیسڈ فوڈ، یعنی جو ہمیں سبزیوں سے حاصل ہوتے ہیں یا نٹس سے یا بیج کی فارم میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اور دوسرا فوڈ گروپ جو ہے وہ ہے فیٹی فش. تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم ماڈریٹ اماؤنٹ میں انسیچوریٹڈ فیٹس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں تو یہ ہماری صحت پر بہت ہی اچھے اثرات چھوڑتی ہے. یہ ہارٹ ڈیزیز یا سٹروک کا رسک، یعنی دل کے امراض کا رسک یا فالج کا رسک، اس کو کم کر دیتی ہے. گڈ کولیسٹرول کے لیولز کو، یعنی ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کے لیولز کو بڑھاتی ہے، جبکہ بیڈ کولیسٹرول یعنی ایل ڈی ایل کولیسٹرول کے لیولز کو کم کرتی ہے. جسم کے جو خلیے ہیں، جو سیلز ہیں، ان کی صحت کو مینٹین کرتی ہے. برین کی صحت کو مینٹین کرتی ہے، ہمارے دماغی صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو وائٹمنس، فیٹ سولوبل وائٹمنس ہیں جیسے وائٹمن اے، ڈی، ای اور کے، ان کی جو ابزارپشن ہے، یعنی ان کی خون میں جذب ہونے کی جو صلاحیت ہے، اس کو بھی یہ انسیچوریٹڈ فیٹس امپروو کرتی ہیں. اس کے علاوہ یہ انفلیمیشن سے فائٹ کرتی ہیں، یعنی سوزش کو کم کرتی ہیں، اور ہمارے جو پریمیچور ڈیتھ، یعنی ارلی عمر میں، ینگ ایج میں ڈیتھ کا جو رسک ہے، اس کو یہ کم کرتی ہیں. انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ ہمیں ایک فیلنگ فلنس کی بھی دیتی ہیں. جب ہم انسیچوریٹڈ فیٹس کھاتے ہیں تو ہم زیادہ لمبے عرصے تک بھوک سے دور رہتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہمیں جو سنیکس کی کریونگز ہوتی ہیں میل ٹائم کے بیچ میں، وہ بھی نہیں ہوتی، اور اس سے ہمارا وزن جو ہے وہ بہتر رہ سکتا ہے. تو انسیچوریٹڈ فیٹس کی آگے سے دو ٹائپس ہیں. ایک ہیں مونو انسیچوریٹڈ فیٹس اور ایک ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹس. مونو انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ عام طور پر جو ان پروسیسڈ پلانٹ فوڈ ہے اس سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اس میں شامل ہیں نٹس جس طرح کے آلمنڈس، بادام، کیشیوز یا کاجو، اور والنٹس، اخروٹ، اور پسٹیشیو، پستہ میں بھی یہ شامل ہیں. اس کے علاوہ اولیو اور اولیو آئل میں بھی یہ شامل ہیں. پھر یہ مونگ پھلی میں، پینٹس میں یا پینٹ بٹر میں بھی شامل ہیں مونو انسیچوریٹڈ فیٹس. اس کے علاوہ کچھ بیج ایسے ہیں جس میں کدو کا بیج، پمپکن سیڈز اور سن فلاور سیڈز، اس میں بھی یہ شامل ہیں. اور ایووکیڈوز بھی ایک اچھا سورس ہیں مونو انسیچوریٹڈ فیٹس کا. دوسرا گروپ جو انسیچوریٹڈ فیٹس کا ہے اس میں شامل ہیں پولی انسیچوریٹڈ فیٹس. تو پولی انسیچوریٹڈ فیٹس کے بارے میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا. اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا بہت چرچا رہتا ہے. آج کل ایڈورٹیزمنٹس میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کی بہت بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ ہماری ہارٹ ہیلتھ کو، دل کی صحت کو بہتر بناتے ہیں، ہماری برین ایکٹیویٹی کو شارپ کر دیتے ہیں، اور ہماری ویژن کے لیے، یعنی ہماری نظر کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہیں.
اس کے علاوہ یہ انفلیمیشن کو فائٹ کرتے ہیں، جسم میں سوزش کا عمل ہے اس کو بہتر بناتے ہیں، امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو سٹرونگ کرتے ہیں، ہمارے ہاضمے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان کا فرٹیلیٹی میں بھی رول ہے، یعنی بانجھ پن سے جو دوری ہے، بانجھ پن سے بچاؤ ہے، اس میں بھی اس کا رول ہے۔ اومیگا 3 کا جو بیسٹ سورس ہے وہ ہے فیٹی فش۔ اب فش کی بہت سی ٹائپس ہیں، اور کچھ ٹائپس ایسی فش کی ہیں جو مرکری ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسپیسیفک فش ٹائپ استعمال کریں۔ اس میں جو سامن ہے، سامن بہت امپورٹنٹ فش ہے جو اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا اچھا سورس ہے۔ اس کے علاوہ ٹونا فش، ہیرنگ، یہ کچھ ایسی فش کی ورائٹیز ہیں جو بہت اچھی ہیں۔ کچھ لوگ جو گوشت یا فش پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے یہ پلانٹ بیسڈ آئٹم سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، جس میں فلیکس سیڈز یا السی کے بیج ہیں وہ شامل ہیں، والنٹس، اخروٹ شامل ہیں، اور چیا سیڈز جنہیں تخم ملنگا کہتے ہیں اس میں بھی اومیگا 3 فیٹی ایسڈز شامل ہیں۔ ایک اور ٹائپ آف پولی انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ ہے اومیگا 6 فیٹی ایسڈز۔ اومیگا 6 فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ برین ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں، اور ہماری اوور آل جو گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہیں۔ لیکن اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کی جو اچھی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم جو ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم مناسب مقدار میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈز آلریڈی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کینولا آئل، سویابین آئل، سن فلاور آئل اس میں بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ اپنی ڈائٹ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کے لیولز کو بڑھائیں اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز کے لیولز کو ریڈیوس کریں، اور اوور آل آپ انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہے ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اب دوسرا سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں ہمیں اب پتہ لگ گیا کہ گڈ فیٹس کون سی ہیں، تو ہمیں کون سی ایسی فیٹس ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے، جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سیچوریٹڈ فیٹس سے۔ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ عام طور پر جو ہماری پروسیسڈ فوڈ آئٹمس ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے میٹ ہے، گوشت ہے، جو چربی والا گوشت ہے، اس میں یہ سیچوریٹڈ فیٹس شامل ہیں۔ تو بیف میں جو چربی والا بیف ہے اس میں شامل ہیں۔ جو چکن ہے سکن کے ساتھ، یعنی جلد کے ساتھ جو چکن ہے اس میں بھی سیچوریٹڈ فیٹس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اینیمل بیسڈ فوڈ جس میں انڈے ہیں اس میں بھی سیچوریٹڈ فیٹس ہیں، لیکن ان کی انڈے کے بینیفٹس اور بہت سارے ہیں جس پہ میں ایک اور ویڈیو میں ڈسکشن کر چکا ہوں، تو آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھیے گا۔ فل فیٹ ڈیری جس میں چیز ہے، جس میں آئس کریم ہے، جس میں بٹر مکھن شامل ہے، پنیر شامل ہے، یہ بھی سیچوریٹڈ فیٹس کا بہت ہی بڑا سورس ہیں، تو ان کو اوائڈ کیجیے، کیونکہ سیچوریٹڈ فیٹس اگر آپ اپنی ڈائٹ میں زیادہ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کا ہارٹ ڈیزیزز کا رسک جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، آپ کے کولیسٹرول لیولز بڑھ جاتے ہیں، انفلیمیشن، سوزش زیادہ ہو جاتی ہے، اور آپ ویٹ گین بھی بہت تیزی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں یہ کیلریز میں بہت ہی ڈینس ہوتی ہیں، تو آپ ان کا استعمال کریں گے ویٹ گین بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور فیٹس جو آپ کو جن سے بچنا ہے وہ ہیں ٹرانس فیٹس۔ ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ سیچوریٹڈ فیٹس کی طرح آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہیں۔ آرٹیفیشل ٹرانس فیٹس جو پہلے کسی زمانے میں استعمال ہوتی تھیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں، امریکہ میں جو ان کی FDA ہے، فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، انہوں نے 2018 میں اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی تھی۔ تو آپ ابھی بھی ہمارے ہاں کیونکہ یہ ریگولیشنز اتنی اسٹرانگ نہیں ہیں، تو کچھ پروسیسڈ فوڈ میں، پیکجڈ فوڈ میں آرٹیفیشل یا انڈسٹریل ٹرانس فیٹس پائی جا سکتی ہیں۔ جو ہم عام طور پر گھر میں استعمال کر رہے ہیں فوڈ، اس میں ٹرانس فیٹس ملتی ہیں، وہ گھی میں شامل ہیں، بناسپتی گھی میں ٹرانس فیٹس ہیں، فرائیڈ فوڈز ہیں، فرینچ فرائز ہم کھاتے ہیں اس میں، سموسوں میں ٹرانس فیٹس بہت زیادہ ہیں، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اب ایک اور سوال آپ پوچھیں گے کہ چلیں ہمیں اچھی فیٹس کا بھی پتہ لگ گیا، بری فیٹس کا بھی پتہ لگ گیا، تو ہم اب کتنی فیٹس اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ فیٹس جو ہیں وہ ہماری جو ڈیلی انرجی ریکوائرمنٹ ہے اس کا 30% یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ ہمیں فیٹس سے حاصل کرنا چاہیے، اور ان میں انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ زیادہ ہونی چاہیے۔ تو سیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ 5 سے 6% آپ کی جو ٹوٹل کیلریز ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 25% آپ کی انسیچوریٹڈ فیٹس شامل ہونے چاہیے۔
اوور آل میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی ڈائٹ میں ماڈریشن اور بیلنس کو لے کے آنا ہے، اور ہم یہ صرف سوچتے ہیں کئی دفعہ کہ فیٹس بری ہیں صحت کے لیے، اس طرح ہم ہر قسم کی فیٹس کو اپنی ڈائٹ سے نکال دیتے ہیں، لیکن کچھ فیٹس ہمیں ضرور چاہیے ہوتی، اور وہ جو فیٹس ہیں وہ میں نے آپ سے جس طرح ذکر کیا گڈ فیٹس، ان کے سورسز بھی آپ سے شیئر کیے ہیں، تو ان فوڈ آئٹمس کے تھرو آپ گڈ فیٹس کو اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، تھمز اپ دیجیے گا، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیجز کو بھی ضرور فالو کیجیے تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ملتی رہی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ بی نیوٹریکٹیو فار اے ہیلدی اینڈ ہیپی لائف۔